کلمے میں کیا اقرار کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ بتاؤ جو دو نظریے یہ ذہن میں رکھ کے کسی غیر اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا، یہ کلمے کا عہد ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ اس کا ٹوٹ جائے گا؟ بولو سارے بولو، دو فتویٰ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ یہ کلمے کا عہد، یہ وعدہ سارا جو اس نے اللہ سے کیا تھا وہ سارا ٹوٹ گیا جو اس نے غیر اللہ کے لیے کیا۔ جتنے بھی اس نے ماضی کے اندر عمل کیے تھے، حج، عمرے، زکوٰۃ، نماز، اللہ نے سب کے اوپر پانی پھیر دیا، سب تباہ و برباد ہوں گے اس کے عمل۔ یہ اس کے ایک شرک کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ ایک شرک کی وجہ سے سارے نیک عمل اس کے کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ کوئی گناہ یاد رکھنا، کوئی گناہ بندے کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، یہ صرف یہ شرک والا گناہ ہے جو بندے کی ساری نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ ہے مشرک کے اوپر، اتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو شرک سے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے شرک صادر ہو گیا تو اللہ سارے اس کے جتنے بھی نیکیاں، عمرے، حج کیا اس نے، جتنے بھی فی سبیل اللہ، رفاع عامہ کے لیے، سب کے سب اللہ تعالیٰ برباد کر کے رکھے۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی؟ دو نظریے رکھ کے ذہن میں جو بھی کام کسی ہستی کے لیے کیا جائے گا وہ اس ہستی کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ میں آپ کو دلیل بھی دوں گا، بلا دلیل میں اپنی بات کو آگے نہیں چلاؤں گا، اور دلیل بھی میری قرآن پاک سے ہوگی۔ صرف پہلے آپ نے نکالنی ہے سورۃ آل عمران، اس کی پہلا صفحہ سورۃ آل عمران کا شروع نکال لو بس، جس کو مل جائے وہ صفحہ بتا دیں۔ اس کی آیت نمبر 5 نکال لیں، 5 اور 6۔ آیت نمبر صفحہ نمبر 116 نمبر صفحہ جی، سورۃ آل عمران ہے، شروع ہے بالکل، آیت نمبر 5 اور 6۔ جی بھائی مل گئی سب کو؟ دیکھیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آئی نظر کی؟ اب میں نے کہا نا، دو نظریے ذہن میں رکھ کے جو بھی کام کسی ہستی کے لیے کیا جائے وہ اس ہستی کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی یہ دو صفتیں سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے انہی دو صفتوں کے اوپر زور دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں۔ اللہ جب یہ دو صفتیں ذکر کرتے ہیں پھر آخر میں اللہ نچوڑ نکالتے ہیں، جب عالم الغیب بھی میں، مختار کل بھی میں، تو پھر الہ بھی اس کائنات کو کوئی نہیں، الہ بھی صرف میں ہوں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھو مجھے آپ نے بتانی ہے کہ کون سی صفت ہے اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں اس پر زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ یہ کون سی صفت کا ذکر ہے جی؟ علم غیب کا ذکر ہو گیا۔ ایک اگلی آیت دیکھیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو بناتا ہے تمہاری تصویریں ماں کے پیٹوں میں جس طرح مرضی چاہتا ہے۔ کون سی صفت کا تذکرہ ہے؟ مختار کل کا۔ اللہ کو اختیار ہے، جس طرح مرضی چاہے وہ بنا دے، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ دو صفتیں ذکر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب بھی میں، مختار کل بھی میں۔ اب نچوڑ نکلے گا، اللہ فرمائیں گے جب عالم الغیب بھی میری صفت، مختار کل بھی میری صفت، آگے پڑھو لا الہ الا ہو، تو پھر اس کائنات کا الہ بھی صرف کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھی ہے۔ دوسری دلیل دیکھو، یہ سورۃ قصص ہے، یہ آپ کے نسخے میں نہیں ہے، میں صرف آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ مجھے آپ نے بتانا ہے کون سی صفت ہے۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ مختار ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ، ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کون سی صفت ہے یہ؟ مختار کل کی ہے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کون سی صفت ہے؟ علم غیب۔ اب نچوڑ دیکھنا، اللہ نے فرمایا جب علم غیب، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کائنات کا الہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ جب بھی اپنی صفات کا ذکر کرے گا انہی دو صفتوں کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اچھا اب مزے کی بات، اللہ جب غیر اللہ سے نفی کرتے ہیں نا، انہی دو صفتوں کی نفی کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انہی دو صفتوں کی نفی کرتے ہیں، غیر اللہ سے جب عبادت کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو، کیا وہ عالم الغیب ہے؟ کیا وہ مختار کل ہیں؟ کیا انہیں کسی چیز کا اختیار ہے؟ کیا وہ کسی چیز کو تمہارے حالات سے واقف ہیں؟ جب وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہے پھر کیا سے الہ ہو سکتے ہیں؟ کس طرح تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھو، اگر قرآن پاک بھرا پڑا ہے ان آیات سے۔ یہ
सूरत नहल है। सूरत नहल के अंदर अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना, हाँ, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। इससे आगे अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि, वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के अलावा किसी और को, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं। बहाबुल हक बेड़ा दक, इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत कर दे खरी। समझ आई? ये पुकार है अल्लाह। मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार किश्ती, ले 11वीं अलेदा नाम तेरी डुबी हुई तर जाएगी। ये सारा क्या है? अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा जा रहा है। ला यखलुकून शैअन व हुम युखलकून, नहीं वो पैदा कर सकते किसी चीज़ को, वहुम युखलकून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। ये कौन सी सिफत है जी? ये नफ़ी किससे हो रही है? मुख्तार कुल की नफ़ी हो रही है। वो तो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, वो तो खुद अपनी पैदाइश के अंदर मेरे मोहताज हैं। मुख्तार कुल की नफ़ी। आगे देखो, अमवातुन गैरु अहया, वो मुर्दा हैं, जिंदा कोई नहीं है। मुर्दे हैं, जिंदा कोई नहीं। वमा यशऊरून अय्याना युबासून, नहीं वो शऊर रखते कि वो अपनी कब्रों से कब उठाए जाएंगे। बोलो कौन सी नफ़ी? इल्म गैब की। अल्लाह ने फरमाया जब वो जानते, वो किसी चीज़ को पैदा ही नहीं उन्होंने किया, ना ही वो ये जानते हैं वो कब्रों से कब उठाए जाएंगे, तो फिर इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है। ये अल्लाह ने निचोड़ निकाला। अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो, क्या उन्होंने कोई चीज़ पैदा की है? क्या उन्हें ये पता है कि वो अपनी कब्रों से कब उठाए जाएंगे जिनको तुम मेरे सिवा पुकारते हो? अमवातुल गैरु अहया, वो मुर्दा है, जिंदा कोई नहीं है। जब ये साबित हो गया कि ना उन्होंने कोई चीज़ पैदा की है, ना वो ये जानते हैं कि कब्रों से कब उठाए जाएंगे, ना वो मुख्तार कुल है, ना आलिमुल गैब है, तो वो इलाह किस तरह हो सकते हैं? इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है, वो अल्लाह है। समझ आ गई है कि नहीं बात? हाँ, ये मौलवी आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा ये बातें आपको। वो सिर्फ, मैंने कहा ना, जब ये आयतें आती हैं वो रोटी रोटी कह के आगे निकल जाते हैं। कौन उसको रोटी खिलाएगा? पत्थर पड़ेंगे उसको, मुखालफतें होंगी, तरह तरह के दुश्मन निकलेंगे उसके मुक्तियों में से। समझ आई है कि नहीं? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन। अच्छा, अब इबादत के अंदर देखें, इबादत की कितनी किस्में हैं जी? बोलो, मैंने बताई हुई हैं सूरत फातिहा के अंदर, आयतुल कुर्सी में मैंने तफसील के साथ। जी जज़ाकल्लाह। कोली, फेली, माली, 3 किस्में इबादत की। कितनी? 3 किस्में। कोली, फेली, माली। अत्तहियात पढ़ते हैं कि नहीं नमाज के अंदर? हैं 4 रकत वाली नमाज में भी हम 2 बार अत्तहियात पढ़ते हैं। हैं मगरिब के अंदर हम 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है? 2 रकत वाली नमाज में 1 बार, यानी 5 नमाजों के अंदर कितनी बार हम कह के जाते हैं अल्लाह ताला से अत्तहियातु लिल्लाहि, या अल्लाह कोली इबादत भी किसके लिए है? तेरे लिए है। कह के जाते हो कि नहीं अल्लाह से? फिर आज लोग नमाजों के अंदर अत्तहियातु लिल्लाह अल्लाह से ये कह के जाते हैं, अल्लाह ताला को वादा दे के जाते हैं, या अल्लाह मेरी कोली इबादत तेरे लिए। फिर मस्जिद से बाहर निकल के क्यों कहते हैं या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद? बाबुल हक बेड़ा दा के इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत कर दे खरी। ये सुल्तान बाबा सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह हमें औलाद देते हैं, ये जो कुछ दे रखा है मेरे दाता साहब ने दे रखा है। फिर क्यों कहते हो बाहर जाके मस्जिद के अंदर अल्लाह को ये वादा, अल्लाह को धोखा दे के, अल्लाह को फरेबकारी करके जाते हो अल्लाह ताला के साथ। सबसे बड़ा शिरक याद रखना, कोली गैरुल्लाह के लिए कोली इबादत है, गैरुल्लाह के लिए याद रखना कोली। इसकी मैं अभी आपको तफसील बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद अत्तहियातुलिल्लाह आगे क्या पढ़ते हो? वस्सलावातु, या अल्लाह मेरी बदनी इबादत भी किसके लिए है? तेरे लिए। बदनी इबादत कौन सी है जी? रोज़ा बदनी इबादत है, हज बदनी इबादत है, उम्रा बदनी इबादत है। इसके अलावा सफ़ा मरवा की सई, तवाफ़, फेरे, अजर अस्वद का बोसा, ये सारी क्या हैं? बदनी बातें, ये सारी की सारी। समझ आ गई है कि नहीं? ये सारी बदनी बातें भी मौला तेरे लिए हैं। सजदा क्या है? बदनी इबादत है। तो फिर क्यों बाहर जाके कब्रों को, पीरों को, वलियों को सजदा करते हैं लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाँव रेत के ऊपर नहीं है जो फिसल जाए हमारे पाँव, अल्हम्दुलिल्लाह पत्थर के ऊपर है। ठोस दलीलें हमारे पास, और दलीलें भी हमारी कोई बुजुर्गों के वाक़यात, किस्से, कहानियाँ नहीं है, कुरान पाक से दलील देना जानते हैं। बड़ा लोग बहकाएंगे आपको, इनकी बात ना सुनना, ये बुजुर्गों के गुस्ताख हैं। खुदा की कसम, जब बुजुर्गों का नाम लेते हैं रहमतुल्लाह अलैह का नाम वाजिब समझते हैं अपने ऊपर, अदब से नाम लेते हैं। लेकिन ये बुजुर्ग ये तो नहीं ना कह के हमारी बातें करना कब्रों के ऊपर आके, समझे? या अल्लाह मेरी फेली इबादत भी किसके लिए? तेरे लिए। सजदा, नजर, न्याज, सब कुछ तेरे लिए। अच्छा, आगे क्या है जी? बोलो। वत्तय्यी बातु, या अल्लाह मेरी माली इबादतें भी किसके लिए हैं? तेरे लिए हैं। माली इबादतें भी सिर्फ तेरे लिए। माली इबादत के अंदर ज़कात, सदका, इसके अलावा नज़र न्याज भी क्या है?
مالی عبادت ہے۔ نظر نیاز بھی کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ یا اللہ یہ ساری تیرے لیے ہے۔ نظر نیاز عبادت ہے اللہ کے لیے۔ اگر آپ کوئی پیسہ دے دو فقیر کو، صدقہ کر دو، یہ ساری کیا ہے؟ مالی عبادت۔ غیر اللہ کے نام کی اگر آپ مالی عبادت کرو گے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ میں سورۃ بقرہ کے اندر سمجھا کے آیا ہوں پورا تفصیل سے۔ آگے سورۃ مائدہ، اسی سورت میں اگلی سورت ہے انشاءاللہ، یہ ختم ہونے والی اگلی سورۃ مائدہ، وہاں بھی آئے گا وما اہل بہ لغیر اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ حرمت کا لفظ ہے، تمہارے اوپر مردار کیا ہے؟ حرام ہے، اور خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی شہرت پہ چھوڑ دی جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ اور میں نے وہاں سمجھایا تھا، یہ ابھی ہم جو پیچھے پڑھ گئے ہیں، جب چوتھا سپارہ ختم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ جن جن کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے ذکر کیے۔ اس کے اندر اللہ نے ماں کا ذکر کیا، ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، بھتیجی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وہ جب اللہ نے سبق شروع کیا تھا تو اللہ نے کس لفظ سے کیا تھا؟ حرمت، حرام کر دیا گیا تم پر تمہاری ماں کو۔ سمجھ آ گئی؟ جب اللہ نے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو حرام کیا، وہاں بھی حرمت کا لفظ استعمال کیا، حرام کر دیا گیا ہے تم کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر نیاز کو۔ اب مجھے سچی سچی بات بتانا، جس لفظ سے اللہ نے ماں کے ساتھ نکاح کو حرام کیا، کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ تو اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی نظر نیاز کو حرام کیا ہے، تو پھر غیر اللہ کی نظر نیاز کھانا جائز ہوگا؟ کھا سکتے ہیں کوئی؟ بولو سارے، کوئی نہیں کھا سکتا، وہ بھی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ انشاءاللہ اگلی صورت کے اندر بھی آ رہی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہاں بھی میں اس کی تفصیل کروں گا پوری۔ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کوئی چیز دے گا، 1 روپیہ، 1 آنا، 1 پیسہ، دیگ، کوئی چیز دے گا اللہ کے نام کے علاوہ یا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، یہ عبادت ہوگی، شرک۔ ہاں اس کے اندر یہ پہلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بھائی بزرگوں کو ثواب کی ضرورت ہے، دیگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں کو کس کی ضرورت ہے؟ یہ 10 محرم کو سبیل لگاتے ہیں نا شربتوں کی، ان کا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ حضرت حسین کربلا میں پیاسے تھے، یہ شربت کی سبیلیں یہ ساری ان کو جا رہی ہے، ان کو پہنچ رہی ہے یہ سارا شربت، یہ ان کو۔ حضرت حسین کو کیا ضرورت ہے یہ شربتوں کی، یہ سبیلوں کی؟ ان کو تو ثواب کی ضرورت ہے۔ بھائی بزرگوں کو ثواب کی ضرورت ہے، ان کو ثواب پہنچاؤ، ان کے درجات کو بلند کرو۔ کوئی ہاں یہ آپ نظریہ رکھ لو، یا اللہ یہ دیگ ہے یہ تیرے نام کی ہے، اور ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ میرا نظریہ اس کے اندر یہ ہے، ہمارا الحمدللہ نظریہ، اللہ وہ دیگ کا ثواب تقسیم نہیں کرے گا سب مرے ہوئے کے اندر، بلکہ اللہ ہر مرے ہوئے کو پوری پوری دیگ کا ثواب پہنچائے گا۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے سالے ثواب کے اندر۔ سمجھ آئیے؟ مالی عبادت، کولی عبادت، فعلی عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کولی عبادت جو ہے نا بھائی، غیر اللہ کے نام کی یہ پکار جو ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، یاد رکھنا، یہ سب سے بڑا۔ قرآن نے اس کے اوپر بڑی تردید کی ہے، یاد دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، حضرت حوا علیہ السلام کو کس کو پکارا تھا انہوں نے؟ توبہ کے لیے کس کو پکارا؟ بولتے جاؤ میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے بھی اپنے مصائب و مشکلات کے اندر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ آگے چلو، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے اندر بیٹھے تھے، زندہ پیغمبر کشتی کے اندر موجود ہے، اور اس کو ماننے والے 80 یا 83 بھی اس کے صحابی بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور نبی کو دیکھنے والا جو صحابی ہوتا ہے وہ ولیوں سے بھی اونچا مقام رکھتا ہے، ولی بھی اس کے اندر بیٹھے ہیں اور نبی بھی اس کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کا جلیل القدر۔ لیکن جب کشتی چلتی ہے تو یہ نہیں کہتا یہ کشتی میرے حکم سے چل رہی ہے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس کشتی کا چلنا اور اس کشتی کا کنارے لگنا یہ صرف کس کے نام سے ہے؟ اللہ کے نام سے ہے۔ آگے چلو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کشتیوں کو پار بزرگ لگاتے ہیں، معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، حضرت یونس زندہ پیغمبر ہے، کشتی کے اندر بیٹھ گئے، قرا نکالا، نام کس کا نکلا تھا؟ حضرت یونس کا۔ دوسری مرتبہ پھر نکالا، کس کا قرا نکلا؟ تیسری مرتبہ پھر نکالا، کس کا قرا نکلا؟ حضرت یونس کا۔ معاملہ کچھ اس طرح بن گیا کہ پیغمبر کشتی کے اندر بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے، پیغمبر کو کشتی سے نکالا جاتا ہے تو کشتی پھر بچتی ہے۔ معاملہ اس طرح بن گیا، اللہ نے کشتی کو
کشتی پھنسی نہیں بلکہ اللہ نے خود پھنسایا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کشتیاں پار لگانا نبیوں ولیوں کا کام نہیں ہے، کشتیاں پار لگانا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا فنادیٰ فی الظلمات، پس یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں تہ در تہ اندھیروں کے اندر کس کو پکارا؟ اللہ کو، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات کے اندر فرمایا لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، کہ اگر یونس نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے نہ پکارتا تو اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید ہے کہ اٹھائے جانے کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتا کہ یونس نبی اگر مجھے نہ پکارتا۔ آگے چلو، اب ثابت ہو گیا کہ نہیں کہ حضرت یونس نے بھی مشکل اور مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر گر کے صرف کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، جو پوری ایک ملت ہے، آگ کے اندر جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے وزیر مشیر سب آگ کے اندر جاتے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے، فرشتوں کو منظر دکھایا، وہ دیکھو میرا بندہ آگ کے اندر جا رہا ہے، وہ آگ کے اندر، سمندر کے اندر جا رہا ہے، میرے بندے کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ مدد کرو جا کے اس کی۔ بارشوں والا فرشتہ آ گیا، آندھیاں چلانے والا فرشتہ آ گیا، آ کے حضرت ابراہیم سے عرض کرنے لگے حضرت آپ کی کوئی حاجت ہے؟ اللہ کا من حاجت، ان کوئی حاجت بتائیے۔ یہ آندھیاں چلانے والا فرشتہ ہے، بتائیے آندھی چلا دیتے آگ بجھ جائے گی۔ یہ بارشیں برسانے والا، بتائیے یہ ساری بارش کو، یہ ساری آگ کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا آج تم درمیان سے نکل جاؤ، یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے، بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے صرف میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بتاؤ حضرت ابراہیم نے آگ کے جاتے ہوئے کس کو پکارا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی دوستی نبھائی، اللہ تعالیٰ نے بھی مشکل کشائی کی۔ اللہ نے فرمایا آگ آج تک تیرا قانون، تیرا ضابطہ صرف یہی ہے کہ تو جلا کے راہ کر دیتی ہے، لیکن آج میرا پیغمبر آ رہا ہے، آج اس کے استقبال میں تجھے اپنا رخ بدلنا پڑے گا۔ آج ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگے چلو جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، سبحان اللہ، اولاد کے لیے کس کو پکارا انہوں نے؟ 100 سال کا بوڑھا زکریا، وہ ہڈیاں بھی جواب دیں گی۔ قرآن نے اس واقعے کو، سورۃ مریم پڑھو، سورۃ، کوئی مولوی سنائے خدا کی قسم، پھر پتہ چلے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے۔ مولویوں نے تو یہی سمجھایا اولاد جو دیتا ہے وہ فلانا پیر دیتا ہے، فلانے بزرگ کے پاس جاؤ۔ حضرت زکریا نے اولاد کے لیے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت مریم چھوٹی سی بچی تھی، یہ چھوٹی سی بچی کمرے میں بیٹھی تھی۔ حضرت زکریا کنڈی لگا کے کمرہ بند کر کے چلے گئے۔ صبح کو جب شام کو آئے، دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسمی پھل لگے۔ پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی روشن دان نہیں ہے یہاں پہ، کوئی دروازے کی کنڈی بھی نہیں کھلی، تالا لگا ہوا ہے۔ یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آگے تیرے پاس یہ بے موسمی پھل؟ حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف۔ آج کی کوئی مشرکہ عورت ہوتی وہ کہتی فلانے بابے نے دیتے ہیں پھل، فلانے بابے دی نظریں کرا وغیرہ نہ کی تمہیں نہیں آنے سے یہ پھل۔ دیکھو یہ حضرت چھوٹی سی بچی کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ پھل سارے کے سارے۔ اللہ نے موحدہ بنایا تھا اس کو، کیونکہ مستقبل میں اس کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ نے جنم لینا تھا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک صادر نہیں ہونے دیا۔ چھوٹی بچی کے ذہن سے بھی، چھوٹی بچی کی زبان سے بھی اللہ نے یہ توحید والا جملہ۔ حضرت زکریا کے دل میں درخواست، ایک تمنا پھوٹنے لگی کہ جو رب بے موسمی پھل ایک چھوٹی بچی کو بند کمرے میں دے سکتا ہے، کیا وہ بڑھاپے کے اندر بے موسمی اولاد نہیں مجھے دے سکتا؟ بچھا لیا مسلح اور دعا کرنے لگے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب زکریا نے اپنے رب کو چوری چھپ کے پکارا۔ مفسرین نے لکھا ہے چھپ کے، آہستہ آواز سے، ہلکا ہلکا اس لیے پکارا تھا لوگ سمجھیں گے، لوگوں نے سن لیا وہ بڑھاپے کے اندر اولاد مانگ رہا ہے، بڑھاپے کے اندر۔ لیکن مولا تیری ذات جو ہے قانون کی پابند نہیں ہے، تیری ذات ضابطوں کی پابند نہیں ہے یا اللہ۔ اللہ نے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ واشتعل الراس شیبا، یا اللہ میرے تو جسم کے بال، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں یا اللہ۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، مولا میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں ہو سکتا یا مولا۔ یہ پیغمبر کا ایمان ہے، یہ پیغمبر کا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن سورۃ مریم ہے۔ آج لوگ یہ پیر، یہ گدی نشین بیٹھے ہیں بدبخت، اتنے بکرے لے کے تجھے بابا جی اولاد دیں گے، تو اتنے بکرے لے کے تجھے بابا جی اولاد دیں گے، یہ قرآن بتا رہے ہیں۔ اللہ نے جب دعا سنی
حضرت زکریا کی اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا یہ لے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تجھے خوشخبری دے دیا ایک نیک بچے کی، اور جا یہ بیٹا تیرا ہوگا اور نبی یہ میرا ہوگا، جا نبشرک، خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک نیک بیٹے کی، اور اللہ نے نام بھی رکھ دیا اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ آگے چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ بحر کلزم جب اللہ تعالیٰ نے بحر کلزم کے کنارے آ چکے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر کی موجیں ہیں، ساری قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل او مروا دیا تو نے، آج ہمیں مروا دیا، سب کا ایمان پھوٹ گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے بھی اس مشکل کی گھڑی میں فرمایا کلا ان ربی، کلا ان معی ربی، بے شک ہرگز نہیں، اب بھی اللہ میرے ساتھ ہے، یہاں اب بھی میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ مشکل وقت میں حضرت موسیٰ نے بھی کس کو پکارا تھا؟ اللہ ہی کو پکارا تھا۔ یہ سارے انبیاء کے میں نے آپ کے سامنے یہ دلیلیں رکھی ہیں، یہ سارے نبیوں کہ جب بھی انبیاء کے اوپر کوئی بھی مشکل آئی، کوئی بھی پریشانی آئی تو کس کو پکارا ہے انبیاء نے؟ اللہ کو۔ تو ہمیں بھی کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ دیکھیں جی ترجمہ پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا جو سوا ہوگا اس کے، لمن یشاء جسے چاہے گا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرے گا ساتھ اللہ کے، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق گمراہ ہو گیا وہ گمراہی دور کی، یعنی حق سے وہ دور ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے بس اتنا کافی۔ صدق اللہ۔ حاضری کل لے لیں گے جی، ٹائم زیادہ ہو گیا۔